بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مبارک اور پاکیزہ مذہب ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جس میں فرد سے لے کر سماج اور سماج سے بڑھ کر پوری امت کا ہر فرد جو ہے اپنی ذات سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی تعلیم ہے. اور کسی وقت بھی کوئی فرد اس سے غافل نہ رہے. اور اس تعلیم کے لیے جو تربیت گاہ قرار دی گئی ہے وہ بنیادی تربیت گاہ مسجد ہے. حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی. راستے میں قباء میں چند دن آپ کا قیام ہے، لیکن وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی. قباء میں جو آپ کے ہاتھوں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد پڑی ہے وہ مسجد قباء ہے. ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام چند دن وہاں ٹھہر کر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک قبیلے میں راستے میں رکے تھے. وہاں جمعہ کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں جمعہ قائم کیا، جس جگہ مسجد جمعہ ہے ابھی. اور پھر آپ علیہ السلام مسجد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہاں پر مسجد تعمیر کی. آپ کے پاس کوئی مالی انتظام نہیں تھا تو آپ نے قرض کر کے وہ زمین خریدی، بلکہ جن کی زمین تھی انہی کو وعدہ کیا کہ ہم اس زمین کے پیسے چکائیں گے. اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر مسجد تعمیر کی. اور وہیں سے آپ نے اپنی تعلیم و تربیت کا نظام جاری کیا. صحابہ کی جماعت کی جو تربیت ہوئی ہے اس کی جو تربیت گاہ تھی وہ مسجد نبوی تھی. وہاں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تقریباً 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اعمال وہاں جاری رہتے تھے. کبھی لوگ عبادت میں ہیں، کبھی تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، اور کبھی دیگر امور پر وہاں پر معاشرتی اور سماجک لائن کے فیصلے ہو رہے ہیں. آنے والے وفود ہیں تو ان وفود سے ملاقات بھی آپ علیہ السلام مسجد میں ہی فرماتے تھے. استوانِ وفود کے نام کا ایک استوانہ ابھی بھی مسجد نبوی میں ہے، پرانی مسجد میں. تو جو وفد باہر سے آتے تھے آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تو آپ وہیں بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے تھے. اور بہت سارے کام مسجد سے ہوتے تھے، اور ہر مسلمان مسجد سے جڑا ہوا رہتا تھا. غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر، کاشتکار، بلکہ خود حضور علیہ السلام اور آپ کے جو اہم رفقا تھے جن کے ذمہ بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں اس وقت بھی، ان سب کا ربط مسجد سے تھا اور پوری امت جڑی ہوئی تھی مسجد سے. اور تعلیم و تربیت کا بہترین ایک نظم تھا یہ، جس میں آدمی تیار ہوتے تھے، اس لیے مسجد کا اسلام میں بنیادی مقام ہے. صرف یہ عبادت گاہ کے طور پر نہیں ہے کہ جس میں 5 وقت نماز پڑھی جاوے، یا اشراق چاش پڑھنے کے لیے 2-5 آدمی آ جاوے، یا تلاوت کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاوے، بلکہ جتنے سارے ہمارے دینی ضرورتیں ہیں ان ساری دینی ضرورتوں کی کفالت کے لیے مسجد سب سے بڑی جگہ ہے. اور پھر یہی نظام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، خلفاء کے ادوار میں بھی.
اور صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں سب سے پہلا کام انہوں نے مسجد تعمیر کی، اذان دی سب سے پہلے، جہاں جاتے تھے اذان دیتے تھے اور نماز باجماعت قائم ہوتی تھی، اور جہاں چند دنوں کا بھی قیام ہو جاتا تھا وہاں مسجد بن جاتی تھی۔ یہی چیز اسلامی ادوار میں بادشاہوں کے وہاں بھی تھی کہ بہت ساری مسجدیں آج ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آبادیاں نہیں ہیں۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مستقل کوئی آبادی نہ پہلے تھی نہ بعد میں بنی ہے، لیکن بادشاہ کا وفد یہاں سے گزرا تھا اور اس جگہ ان کا مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کا قیام رہا، تو یہ مسجد ان کے آنے سے پہلے تعمیر کی گئی تھی کہ اس جگہ قیام ہوگا، تو مسجد تعمیر ہوتی تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے ہندوستان میں ہمارا نظام تعلیم و تربیت۔ اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے دلی کے 1000 مدرسوں کا، کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے دلی میں 1000 مدرسے تھے۔ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ مدرسہ بولتے ہی ذہن میں ایک خاکہ تیار ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کیمپس ہوگا اور ایک بڑی مسجد اندر ہوگی اور اس میں بورڈنگ ہے اور فلاں ساری چیزیں ہیں۔ وہ جو مدرسے 1000 مدرسے تھے وہ دلی کی مختلف مسجدوں میں تھے، کہ ہر مسجد میں مدرسہ تھا، اور تعلیم و تربیت کا نظام تھا کہ جس سے امت اپنی ضرورت کا دین لیتی تھی، اپنے عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرت، ساری چیزیں مسجد سے چلتی تھی۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے وہ ایک مسجد میں اس کی بنیاد پڑی تھی۔ چھتہ مسجد ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ اس مسجد کے صحن میں ایک درخت کا، انار کا درخت، بعد میں ابھی کچھ سالوں پہلے اس کو کاٹ دیا گیا، تو اس درخت کے نیچے مدرسہ شروع ہوا تھا، وہ اس کی بنیاد بھی مسجد سے ہی پڑی۔ تو ہمارے مذہب میں مسجد جو ہے وہ صرف دیواروں کا اور ایک احاطے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ عموماً وہ مقاصد ابھی مفقود ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ مسجدیں جگہ جگہ بن رہی ہیں، اور نماز کے اعتبار سے مسجدیں ہمارے شہر اور اطراف میں آباد ہو رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا مثبت پہلو ہے، شکر کا مقام ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس کو قبول فرماوے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ مسجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے زمانہ بدلتے مسجد کے ساتھ وضو خانے لگ گئے، مسجد کے ساتھ ٹوائلٹ لگ گئے، مسجد کے ساتھ اچھی دریا لگ گئی، مسجد کے ساتھ پنکھے لگ گئے، مسجد کے ساتھ اب اے سی لگنا شروع ہو گئے، اور دیگر بہت سارے لوازمات مسجد کے ساتھ بڑے ہیں، اور اس کو سب نے قبول کر لیا۔ لیکن جو مقاصد مسجد کے ساتھ اصلاً پہلے سے لگے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور خلفائے راشدین کے زمانے سے، وہ مقاصد جو ہیں اس میں عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت بنیادی چیز ہے۔ اور تعلیم و تربیت کا جہاں باب آتا ہے تو وہاں عموماً ہمارا ذہن جاتا ہے مکتب کی طرف اور بچوں کی تعلیم کی طرف۔ ضرور وہ بنیادی تعلیم ہے کہ وہیں سے پودا پھوٹ رہا ہے، اس کو صحیح پانی مل جاوے اور اس کا صحیح نشو و نما ہو جاوے، لیکن عمل کے اعتبار سے جو مکلف طبقہ ہے وہ
तरावी तिलावत बढ़ेगी तो उस दर्जे का रब्त हमारा मस्जिद से है। लेकिन तालीम व ताल्लुम जिसको अपने जदीद उसमें कहे कि एजुकेशन जो है, जो असल एजुकेशन है कि हर बंदे के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो अपने अकायद के लाइन का इल्म एजुकेशन ले। हर एक के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो अपनी इबादत का इल्म और उसका एजुकेशन हासिल करे। हर एक के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो जिस तिजारत के जिस शोबे में जिस फील्ड में है उस फील्ड का पूरा पूरा इल्म अपने पास रखता हुआ। हर एक के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो अपनी मुआशरत का, जिस मुआशरे में आदमी को ज़िंदगी गुजारनी है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, औलाद, पड़ोसी और दीगर लोगों के साथ आदमी को ज़िंदगी गुजारना है, तो उनके साथ आदमी कैसे रहना है, कैसे बरतना है, उसका इल्म आदमी ले। ये आदमी को मस्जिद से मिलेगा। उस दर्जे का रब्त मस्जिद से बढ़ाना होगा और उसके लिए हमारे सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी, आपकी मुबारक सीरत और फिर खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी है और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ये जो हमारे असलाफ जिन्होंने उनके दर पर अपने आप को लगा कर उम्मत में जो दीनी खिदमत की है, हमें ज़हनी एतबार से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अभी तो उम्मत का और खुसूसन यानी वो तबका जो मुकल्लफ तबका है वो ज़हनी एतबार से इतना ज़्यादा इस बाब में कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि दीन की निस्बत पर होने वाली कोई मजलिस अगर निकाह के उन्वान पर है तो बयान करने वाला आदमी की चीजें सीखना चालू कर जाएगा। बाकी अपनी बशाकत, अपनी रग़बत से इल्म हासिल करने का शौक पैदा करके आदमी खुद से जाकर बैठे कि इल्म मेरी ज़रूरत है और मैं इल्म हासिल करूं, अपनी जहालत दूर करूं, अपनी ज़िंदगी में जो जहालत है उस जहालत को मुझे दूर करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाने वाले जो हजरात हैं उनमें अक्सरों ने बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया है। इस्लाम लाए उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 38 साल की है और दीगर सहाबा जो हैं ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया है, बड़ी उम्र है उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी उस उम्र में भी दीन की इल्म को अपनी ज़रूरत समझा और उसी इल्म से ही आदमी इंसान बनता है। इल्म से ही आदमी इंसान बनता है और सबसे बड़ा ऐब किसी इंसान के साथ लगता है वो जहालत है। आदमी के साथ कोई ऐब लगता है, कोई आदमी लूला है कोई हरज नहीं, लंगड़ा है कोई हरज नहीं, काना है कोई हरज नहीं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। और वो ऐब ज़रूर है, वो जिस्मानी ऐब है, लेकिन वो ऐसा ऐब नहीं है जो उसको जलील कर दे। लेकिन जहालत ऐसा ऐब है कि जो आदमी को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में जलील कर दे। दोनों जगह आदमी जलील रहेगा जहालत से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से उसको दूर किया, जहालत ख़त्म हो कि कोई आदमी जाहिल न रहे और इल्म के लेने देने के ऐसी राहें आम कर दी, ऐसी राहें आम कर दी कि वहाँ पर जहालत नहीं थी। बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि मदीना के क़ुर्ब जवार में जो आबाद कबीले थे और वो ज़माना था कि जिसमें आमद-ओ-रफ़्त बहुत कम रहती थी सवारियाँ और असबाब की क़िल्लत की वजह से, तो मदीना की तरफ से जो काफ़िले वापस जाते थे अपने घरों की तरफ, तो वो रास्ते में जो बस्तियाँ पड़ती थी उनके लोग रास्तों पर खड़े रहते थे और उनसे मालूम करते थे कि आप मदीने से आए हो तो आजकल क्या कुरान नाजिल हुआ है वो आप हमको बताओ। कि बाज़े लोगों की पहली हाज़िरी मदीने में हुई और उनको अच्छा खासा कुरान याद था। मालूम करने पर पता चला कि इन लोगों ने उन लोगों से कुरान सीखा है जो लोग मदीना से वापस जाते थे। इल्म को ऐसा आम किया था, उसके लेने देने को आम कर दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर आदमी जो जितना जानता है वो दूसरों को दे। बल्लिगू अन्नी वलौ आया,
کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے تمہارے پاس ایک ہی بات، وہ ایک بات اس کے پاس رہے، وہ آگے جائے اور وہ آگے جائے اور آگے جائے اور آگے جائے اور آگے جائے. اور یہی سلسلہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد بہت تھوڑی مدت میں حضور علیہ السلام والا دین، آپ والا علم جو ہے وہ یورپ اور افریقہ تک اور ادھر ایشیا تک پہنچ گیا. بہت تھوڑی مدت، وہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے ایسے موقعوں پر عموماً مسجد کے فضائل ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کہ مسجد بنانا ایک بڑا کام ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے فضیلت بڑی بیان کی ہے کہ آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر اس کو جنت میں دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد کی توسیع فرمائی جس مسجد کی بنیاد حضور علیہ السلام نے توسیع کی، اور بڑی توسیع کی حضرت عثمان نے، اور اچھا بنایا اس کو. اس زمانے میں پتھروں کی مسجد بنائی. اس سے پہلے پورے مدینے میں نہ پتھر کی مسجد تھی نہ پتھر کا کوئی گھر تھا. ہے تو عمر کی حیاتی تک مدینے میں کوئی پکا مکان نہیں بنا. جو حضور کے زمانے کا رواج تھا مکان بننے کا، اسی طرح کے مکانات بنتے رہے. کوئی مکان اگر بنتا تو ہے تو عمر کی سخت نکیر ہوتی تھی اس پر، اس لیے ان کی حیاتی تک کوئی پکا مکان نہیں بنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پکی مسجد تعمیر کی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے، اور پتھروں کی بڑی مسجد بنائی. اور حضرت عثمان نے خود اپنے ذاتی خرچے سے پوری مسجد بنائی، بیت المال سے نہیں بنائی تھی، اپنے ذاتی خرچ سے بنائی. اور جب تک اس کا کام چلتا رہا خود اس کی نگرانی کرتے رہے، روزے کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور نگرانی کرتے تھے، اور پوری مسجد تعمیر کی اپنے ذاتی خرچ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، تو انہوں نے وہ مسجد پکی تعمیر کروائی اور اچھی مسجد بنائی، بڑی مسجد بنائی. پھر اس کے بعد اس پر کافی توسیع ہوتی رہی. ابھی ہمارے سامنے ہے جو مسجد نبوی کا بھی بڑا احاطہ ہے، اور کافی بعد میں توسیع ہوتی رہی. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے مسجد کی تعمیر. لیکن تعمیر مسجد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اسباب و انتظام مصلیوں کی سہولت کے واسطہ کرنا، یہ بڑے اجر کی اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے نسبت پر آنے والے مہمانوں کا یہاں اکرام ہو، استقبال ہو، ان کے لیے سہولت ہو. لیکن تعمیر مسجد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسجد جو ہے ہمارا تعلیم و تربیت کی بنیادی جگہ قرار پائے، اور یہاں ہر آدمی اپنا کچھ وقت لے کر آوے، کچھ وقت لے کر آوے کہ آ کر دو آدمی بیٹھ کر کوئی کسی کو کلمہ سکھا رہا ہے، کوئی کسی کو اتحیات سکھا رہا ہے، کوئی کسی کو دعائے قنوت سکھا رہا ہے، کوئی کسی سے نماز کے فرائض معلوم کر رہا ہے، کوئی کسی سے روزے کے فرائض معلوم کر رہا ہے، کوئی کسی سے زکوٰۃ سے متعلق معلوم کر رہا ہے. بحث بازی کے واسطے نہیں، تعلیم کے واسطے. اس زمانے میں چرچے اور ڈیبیٹیں ہوتی ہیں آپس میں، لیکن وہ برائے بحث ہوتی ہے. خالی آدمی اپنے آپ کو بڑا جان کر ثابت کرنے کے لیے سامنے والے سے ڈسکس کرتا ہے، جہالت کی بنیاد پر اس کے پاس پورا علم بھی نہیں ہوتا. اصل تو یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا مقصد ہو کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو، کچھ سکھا رہا ہو. آدمی کچھ سیکھ رہا ہو، کچھ سیکھ رہا ہو، جو جس کی ضرورت ہو لے رہا ہو. ہر نماز میں آدمی آیا ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، بھائی آگے رمضان آ رہا ہے تو روزوں کے متعلق کوئی بات کسی سے سیکھیں گے. مسجد میں امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب عالم ہیں، حافظ ہیں، یا اور دیگر کوئی جانکار ہیں، تو ان سے ہم جا کر سیکھیں. اس کا رواج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت بہت بڑی چیز ہے، کلام پاک کی کثرت تلاوت بھی بڑے اجر کی چیز ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو تلاوت میں بہت زیادہ آگے ہیں، 2 پارے 3 پارے پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں 5 پارے 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے بنیادی جو فرائض ہیں ان فرائض کے علم سے جاہل ہیں. ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ابھی تلاوت کم کریں، پہلے اپنا علم حاصل کریں. روزوں کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، طہارت کے فرائض کیا ہیں، معاملات کے فرائض کیا ہیں. کاروبار کر رہا ہے ایک آدمی 10 پارے تلاوت کر رہا ہے، لیکن کاروبار میں روزانہ وہ جانے انجانے میں جھوٹ بول لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا نہیں ہے، مسائل کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے. ایک آدمی روزانہ کافی پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن اپنی معاشرت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ظالم بنا ہوا ہے جہالت کی وجہ سے. اس کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عرف میں جو معاشرہ چل رہا ہے وہی معاشرہ اصل ہے، حالانکہ عرف میں ظلم ہے. بعض چیزیں رائج ہو جانے کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے، بعض چیزیں رائج ہو جیسے بجلی کی چوری. آج کل بجلی کی چوری رائج ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی لگا لیتے ہیں، حالانکہ حرام چیز ہے وہ. اس معاشرے میں سور کا گوشت ہے، ہمارے اگر کوئی لے کر آئے گا تو لوگ اس کو کتنا برا سمجھیں گے کہ بھئی سور کا گوشت لایا کہیں سے.
ہمارے معاشرے میں اس کی برائی باقی ہے، لیکن جو چیز عام ہو جاتی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ ہلکی بن جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجدوں کو اس سے آباد کریں۔ تلاوت بھی آبادی کی ایک شکل ہے، نوافل بھی آبادی کی ایک شکل ہے، لیکن اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا وہ علم جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو لینے دینے کا ماحول بناویں۔ جو ہمارے پاس ہے ہم محبت سے دیں، مسلح بن کر نہیں، مسلح بن کر نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہر تندرست ڈاکٹر نہیں ہوتا، بستی میں 1000 تندرست ہے اس میں سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ہر صالح مسلح نہیں ہوتا۔ صالح آدمی ہے، خود نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن اصلاح کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کے پاس ہوتی ہے جس نے کفن سکھا ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم سب کے ذمے، تعلیم و تعلم یہ ہم سب کے ذمے، تعلیم و تعلم ہم سب کے ذمے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہم سب کے ذمے ہیں، اور یہ ہمارے دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اس کو سیکھتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ آگے ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا ہے، سب کا ہی، اکثر لوگوں کا۔ بعض لوگ ظہر سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں، بعض لوگ عصر سے لے کر عشاء تک، عشاء بعد تک رہتے ہیں۔ جو بھی ہمارا معمول ہے اس معمول کے مطابق جو ہمارا وقت گزر رہا ہے اس میں ہم جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہم اور ضروری ہیں دین کی تعلیم میں، ان چیزوں کا علم پہلے لیں، اس کو ہم اپنی ذات سے سیکھیں۔ اگر ہم نے وضو کرنا نہیں سیکھا، چاہے ہم کر رہے ہیں 50 سال سے، لیکن کسی جانکار سے وضو سیکھ لیں۔ چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں 50 سال سے، لیکن کسی جانکار سے ہم اپنی نماز سیکھ لیں، ورنہ بعض مرتبہ آدمی کی ایسی کوتاہی ہوتی ہے جو مفسد صلاۃ ہوتی ہے، اور آدمی ہر نماز میں وہ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ مسئلہ آدمی کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی ہر نماز تھا۔ جیسے آدمی نے فون کال جوائن کر لیا، بات شروع ہو گئی، لیکن آف کا بٹن اس سے دب گیا ہے، پھر اب وہ ہلو ہلو کرے گا تو بات ہوگی اس کی، حالانکہ ایک مرتبہ جوائنٹ تھا وہ۔ ایسے آدمی نماز میں شامل ہو چکا ہے، لیکن کوئی ایسا مفسد صلاۃ کام کر چکا ہے کہ جس سے اس کی نماز ختم ہے، چاہے وہ نماز پوری کر لے لیکن نماز اس کی شروع نہیں ہوئی۔ ایک آدمی وہ ہے جو مسجد میں آیا، امام صاحب نے رکعت باندھ دی تھی، پیچھے آ کر اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ باندھ دیے ہیں، یہ آدمی نماز میں شریک ہی نہیں ہوا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا لیکن ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے، اور اب یہ آدھا گھنٹے تک بات کرتا رہے، اس کی کوئی بات وہاں نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی جس آدمی نے ہاتھ باندھ لیے ہیں لیکن اللہ اکبر پہلی تکبیر جو فرض ہے وہ نہیں بولا تھا آدمی، تو یہ نماز میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، چاہے وہ 10 سال سے پڑھے، 20 سال سے نماز اس طرح کی پڑھے، ایک بھی نماز اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب اس کو محسوس کریں کہ دین کا جو بنیادی علم ہے اور اس کی بنیادی جگہ یہی ہے کہ آدمی مسجد سے اپنا ربط بڑھاویں اور مسجد والوں سے اپنا ربط بڑھاویں، اور اپنا جو فارغ وقت روزانہ اگر آدمی 10 منٹ 15 منٹ بھی اس کام میں لگا کر اپنی ضرورت کا علم، وضو سے آدمی ابتدا کریں، طہارت سے ابتدا کریں، اس سے پہلے طہارت ہے اور طہارت کا علم ہے، طہارت کا علم ہے۔ استنجا ہم کرتے ہیں، ہم سب استنجے سے پہلے استبراء ہے، ہم نے پیشاب کیا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد عموماً 1-2 قطرے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کتاب الطہارت میں کہ آدمی زور سے کھنکھارے یا تھوڑی حرکت کرے یا اٹھک بیٹھک کرے یا جس کو جس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہو اس طرح سے، اس کے کچھ طریقے ہیں، اچھی طرح اطمینان کرے، پھر پانی ڈال کر استنجا کرے۔ اگر وہ استنجا صحیح نہیں آدمی کا اور آدمی وضو کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی علم ہے ہمارا۔ تو یہ چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں، باقی ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ تو عبادات سے متعلق ہیں، باقی کمائی اور حلال حرام کی جو شکلیں ہیں اس میں معمولی ایک جملے کی وجہ سے آدمی اپنی پوری تجارت کو حرام کر دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ جیسے اس نے پوری بھری ہوئی دودھ کی ایک پتیلی میں جو ہے 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، صاف ستھرا دودھ تھا، 1 ہی قطرہ اندر ڈالا ہے پیشاب کا، اس کو ناپاک کر دیا۔ ایک ہی جملہ ایسا بول گیا جس جملے کی وجہ سے آدمی نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنی اس کمائی کو حرام کر دیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں، پہلے تو اس کا احساس۔ آدمی کو بیماری کا احساس ہے تو چھوٹی سی پھنسی ہوگی تب بھی روزانہ ڈریسنگ کرنے جائے گا، اور احساس ہی نہیں آدمی کو تو کینسر کا مریض بھی اطمینان سے گھر بیٹھا رہے گا۔ تو اس لیے احساس ہمارے اندر یہ پیدا ہو ایسے موقعوں پر کہ ہماری مسجد کی تعمیر کی جو مقاصد ہیں اس میں سے ساری چیزیں ہیں
کہ مسجد میں آ کر آدمی بن جاوے، انسان بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چیزیں فرائض کے طور پر دی ہیں اس کو فریضہ سمجھ کر اس کا علم، اور جو چیزیں واجب اور سنت کے درجے کی ہیں اس کو واجب اور سنت سمجھ کر اس کے لائن کا علم آدمی اپنے اندر سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی آدمی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو یہ دے، اس کو اتنا دے، اتنا پھیلاوے، اتنا یہ پھیلانے کی چیزیں ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے پھیلانے کو کہا ہے، زیادہ سے زیادہ پھیلاوے، اس کو اپنے بچوں کو دے، اپنی بیوی کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، اپنے بہنوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور دنیا بھر میں جہاں تک آدمی پہنچا سکتا ہے وہاں تک اس کو پہنچاویں۔ اس کو پہنچانا بھی آدمی کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو خیر کی طرف رہبری کرے اور وہ آدمی خیر کے راستے پر پڑ جاوے، وہ زندگی بھر جتنی خیر کے کام کرتا رہے گا، اس رہبری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے مقبول عمل کے برابر اجر دے گا، چاہے اس کا اللہ کے وہاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مقبول عمل کا اجر اللہ تعالیٰ اس پھیلانے والے کو دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس بنا کو کامیاب فرماوے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد فرماوے۔ جن لوگوں نے اس میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، حدیث پاک کے مفہوم میں فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے کا مطلب کہ آدمی کسی درجے میں بھی اس میں حصہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بقدر اس کے حصے کو بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی اجر دے گا جیسے کوئی آدمی اپنی استعداد کے مطابق پوری مسجد بناتا ہو۔ اللہ کے وہاں تو آدمی کا عمل اور اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماوے۔ اور مزید جو تعمیر مسجد سے متعلق جو باتیں عرض کی ہیں اس میں بھی ہم سب اپنی ضرورت سمجھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن من وظائف رمضان صيام نهاره وقيام لياله بالصلاة والقرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وقال أيضا: إن لم يدع قول الزور والعمل به فليس به حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهده في غيره، وإذا دخل العشر الآخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. صفحے صحیح کر لیں. اوپر بھی جگہ ہوگی؟ اوپر ہے جگہ؟ اگر اوپر تو اوپر چلے جائے سب کو نہ کاٹے بھائی اوپر جگہ ہے. ایک آدمی آ جائے گا آگے. صفحے صحیح کر لیں مل کر کھڑے رہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. آج تک کی گزری ہوئی زندگی کو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم اقراری مجرم ہیں یا اللہ، ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی پوری مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ تو ان کی پوری مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان میں سے اگر کسی کے اوپر اپنے جرائم کی وجہ سے کوئی سزا متعین ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. اور یا اللہ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما. یا اللہ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما. اور ہمیں موت سے پہلے ماں بعد موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. بقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی خیر ہمارے حق میں مقدر فرما. طاعات کی رغبت پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما. ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. ہر قسم کے ظلم و ستم کو عافیت کے ساتھ ختم فرما. یا اللہ تمام وباؤں سے، بلاؤں سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم ان مصائب میں مبتلا ہوئے ہیں، مالک تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری مغفرت فرما، اور تمام مصیبتوں سے پوری امت کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. مولا جس قسم کی جو وبائیں چل رہی ہیں مالک تو بہتر جانتا ہے، اور یا اللہ اس کا علاج تیرے ہی خزانے میں ہے. تو اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو اس سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ جو جہاں کہیں بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما. بے گھروں کو گھر نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے. مولا بس فضل فرما دے، کرم فرما دے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. مولا تہی دامن ہیں، بس تیرے فضل کے منتظر ہیں. تو ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اور پوری امت کو تمام قسم کے مصائب سے، تمام قسم کے مظالم سے مولا نجات عطا فرما. مولا ظالموں کے تسلط سے امت کی حفاظت فرما. مولا ظالموں کے تسلط سے امت کی حفاظت فرما. اور یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ان کا تسلط ہوا ہے اس سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام گنہگاروں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. مولا ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح سالم تندرست رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کو ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے. یا اللہ موسم کو سازگار کر دے، روزے ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ شوق و محبت کے ساتھ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے آسان فرما دے. روزے کی حقیقت تک ہمیں پہنچا دے. تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے. رمضان کی راتوں کو مولا تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے کلام کو سننے سنانے میں مشغول فرما دے. لایانی سے اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما.
مولا لایانس اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما، رمضان جیسے مہینے کو بھی غفلت سے گزارنے سے حفاظت فرما، مولا رمضان جیسے مہینے کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنی رحمتوں میں سے وافر حصہ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مغفرت کا ہمیں مستحق بنا دے، اور یا اللہ تیری رحمتوں کے مولا نزول کے لیے یا اللہ پورے عالم میں مولا تو اس کے اسباب مہیا فرما دے، پوری انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مولا جب تک زندہ رہے تیری مرضیات پر زندگی گزروا دے، یا اللہ تیری مرضیات پر زندگی گزروا دے، یا اللہ تیری منشا ہمیں سمجھا دے، تو جو چاہتا ہے وہ ہم سے کروا دے، یا اللہ تو جو چاہتا ہے وہ ہم سے کروا دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما مولا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبتوں کے برے اثرات سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما۔ مولا اس گھر کو تو نے بنوایا ہے، اس کو آباد فرما، یا اللہ اس کو آباد فرما، قیامت تک اس کو آباد کر رکھنے کے مولا اس کے علاوہ جتنے تیرے گھر دنیا بھر میں بنے ہیں، ابھی بنے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، سب کی آبادی کی شکل سور کر پیدا فرما۔ مولا جو مسجد ویران ہے تو اپنے فضل و کرم سے آباد فرما، مولا اپنا مسجدوں کی آبادی کی غیب سے شکل سور سے پیدا فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کی جان و مال، ایمان اعمال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کی دیوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، اپنی غیبی تائید ان کے ساتھ شامل حال فرما، یا اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ یا اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھے تیرے دین کی خدمتوں میں مشغول رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا میں پھنس جانے سے اور یا اللہ اپنائے دنیا میں سے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنائے آخرت میں سے بنا لے، اپنے بھلے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کو اچھا بنا دے، یا اللہ دونوں جہان کی یا اللہ راحتیں ہمارے حق میں مقدر فرما دے، دونوں جہان کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما، ماں بعد موت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی ابدی رحمتوں میں جگہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور علیہ السلام اور آپ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما، وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جمعہ کے بعد کی سنتیں ضرور پڑھ کے جانا، اور گزارش